صوفیاء حضرت پیر اللہ بخش رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے پائے کے بزرگ گزرے. آپ مسجد جایا کرتے تھے تو مسجد جاتے ہوئے راستے میں ایک ہندو کی دکان پڑتی تھی غیر مسلم کی, لیکن آپ کا چہرہ اتنا نورانی تھا کہ بس وہ دیکھ کے آپ سے محبت کرنے لگا تھا. وہ ہندو دیکھ کے محبت کرنے لگا تھا. آپ جب جاتے تھے نا تو وہ اپنی دکان میں کھڑا ہوتا, ہاتھ جوڑتا اور حضرت اللہ بخش رحمت اللہ تعالی علیہ اس کی طرف دیکھتے, دیکھ کے بس نگاہ ڈالتے تھے اور گردن جھکا لیتے. وہ کہا کرتا تھا حضور چاہنے والوں کی لاج رکھ لینا. اس کا یہ جملہ ہوتا تھا کہ چاہنے والوں کی لاج رکھ لینا. یہ دستور رہا. آپ مسجد آتے, وہ دیکھتا, کھڑا ہوتا, ہاتھ جوڑتا, کہتا چاہنے والوں کی لاج رکھ لینا. زندگی کے شب روز یوں ہی گزرتے گئے. اللہ اکبر, پھر کمزوری آ گئی. اللہ بخش رحمت اللہ تعالی علیہ میں مسجد چل کے جانے کی طاقت نہ تھی. مریدوں نے ارادہ پلانی کی, پالکی بنائی, ڈولی بنائی, اس میں ہر نماز کے وقت بیٹھا کر کے لے کر کے جایا کرتے تھے. جب آپ ڈولی سے جانے لگے پردے پڑے رہتے تھے اس میں. جیسے اس کی دکان کے سامنے سے گزرتے آپ پردہ ہٹاتے, وہ دیکھتا اٹھ کے کھڑا ہوتا اور ہاتھ جوڑ کے کہتا حضور چاہنے والوں کی لاج رکھ لینا. یہ کہہ کے بیٹھ جایا کرتا تھا. زندگی کے دن یوں ہی گزر رہے تھے. جب ایک دن اچانک حضرت اللہ بخش رحمت اللہ تعالی علیہ گزرے. آپ نے دیکھا آواز نہیں آئی, پردہ ہٹا کے دیکھا دکان بند تھی. ظہر میں آئے دکان بند تھی, عصر میں آئے دکان بند تھی. ایک دن دکان بند, 2 دن دکان بند, تیسرے دن جب عشاء میں آئے آپ نے کہا کہ یار بتاؤ تو صحیح, آج 3 دن ہو گئے ہمارا یار نظر نہیں آ رہا ہے. ہمارے یار کی کوئی کہانی سنا دو, کچھ تو بتاؤ ہمارا یار کہاں ہے. آج 3 دن ہو گئے اس کا چہرہ نہیں دیکھا ہے. اللہ اکبر. جیسے اتنا سنا لوگ کہنے لگے شاید طبیعت خراب ہے. آپ فرماتے نماز بعد میں پڑھی جائے گی, پہلے یار کی خیر خبر لینے کے لیے جائیں گے. کہا چلو ڈولی میں بیٹھاؤ, یار کی چوکھٹ پہ لے کے چلو. اس غیر مسلم کے گھر اللہ بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کو لایا گیا. جیسی چوکھٹ پہ لایا گیا, دروازہ بند تھا, بستی کے لوگ باہر بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے کہا دروازہ کھولو. کہا کس لیے؟ کہا اپنے یار سے ملنے آئے ہیں. اللہ اکبر. کہا کیسی یاری؟ کہا یہ بتانے آئے ہیں کہ چاہنے والوں کی لاج کیسے رکھی جاتی ہے, چاہنے والوں کی لاج کیسے رکھی جاتی ہے. خاندان والے کہنے لگے مہاراج ہم غیر مسلم ہیں اور ہمارا اصول یہ ہے جب کسی کی زندگی کے آخری لمحے آ جاتے ہیں تو پھر ہم کسی کو اس کا منہ نہیں دکھایا کرتے ہیں, نہ خود منہ دیکھا کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں یار یہ تمہارا دھرم ہے, ہمارا تو دھرم نہیں ہے, ہمیں تو جانے کی اجازت دو, ہم تو اپنے یار سے ملنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں مل سکتے. جلال آ گیا اللہ بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کو. کہا نہیں ملنے دو گے؟ کہا نہیں ملنے دیا جائے گا. جلال آیا. آپ فرماتے ٹھیک ہے اگر ہم اس کے پاس نہیں جا سکتے ہیں تو سن لو وہ بھی ہمیں چھوڑ کے نہیں جا سکتا ہے. یہ کہہ کے واپس آ جاتے ہیں. ایک دن گزرا کے سانسیں ختم نہیں ہو رہی ہیں, دوسرا دن گزرا کے سانسیں ختم نہیں ہو رہی ہیں, تیسرا دن گزرا کے دمے کے نکلنے کا نام نہیں لے رہا ہے. 3 دن کے بعد اس کے بچے توڑ کر کے گئے, ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں مہاراج چلیے ہمارے باپ کا دم اٹکا ہوا ہے, آپ کہہ کے آ گئے تھے یہ چھوڑ کے نہیں جا سکتا ہے, لگتا کہ آپ ہی کا انتظار ہے. اتنا سننا تھا. اللہ بخش رحمت اللہ تعالی علیہ اب ڈولی میں بیٹھے ہیں, اس کے دروازے پر پہنچے ہیں. جیسی دروازے پہ پہنچے ہیں دروازہ کھلا ہے. اس غیر مسلم نے چہرہ پھیر کے دیکھا ہے اللہ بخش کی طرف. جیسی نگاہیں ٹکرائی ہیں اللہ کے ولی کی نگاہوں سے, پھر کیا تھا آنسو برسنے لگ جاتے ہیں. آنسو موتی بن کر کے رخسار پہ اس کے گرے ہیں اور رو کے کہتا کہ واہ میرے محبوب تو نے اپنی ریت نبھا دی ہے. میں تو سوچ رہا تھا کہ جب تک سانسیں تھی تب تک ریت میں نے نبھائی ہے, اب تم ریت نبھانے کب آؤ گے؟ تم نے یاری کا حق ادا کر دیا ہے. اس وقت میں اللہ بخش رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا تھا او یار یہ تو دنیا کی یاری ہے, کلمہ پڑھ لے پھر تجھے قیامت میں بتائیں گے کہ چاہنے والوں کی لاج کیسے بچائی جاتی ہے. جیسی اتنی بات کہی ہے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے اور جیسی کلمہ پڑھا ہے ایک ہچکی لی ہے روح نکل جاتی ہے. آپ واپس آنے لگے. آنے کے بعد آتے آتے اس کے بیٹوں کو بلایا اور بلا کر کے کہا تھا لوگوں تم اس کے بیٹے ہو؟ کہا ہاں. کہا ایک بات میری بھی مان لینا. کہا کیا؟ کہا اسے جلانا مت, اسے آگ میں مت ڈالنا. کہا کس لیے؟ کہا یہ ہمارا ہو گیا ہے, اب یہ ہمارا ہو گیا ہے, اسے آگ میں مت جلا دینا. جیسی اتنا برادری کے لوگوں نے سنا فوراً جلال آ گیا.
کہنے لگے کیسی بات کرتے ہو، یہ اب تک تو ہمارا تھا، تمہیں 5 منٹ کیا مل گئے، یہ تمہارا کیسے ہو گیا، ہم اسے اپنے اصول کے مطابق جلائیں گے۔ یہ کہہ کے اللہ بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو واپس کر دیا۔ جیسی اتنی بات کہی ہے، اللہ بخش فرماتے لاؤ یہ ہمیں دے دو، ہم لے کے جانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں تمہیں نہیں دیا جائے گا، اس کو ہم اپنی ریتی رواج کے مطابق جلائیں گے۔ اللہ بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ واپس آ گئے اپنے کمرے میں، آنے کے بعد یاد الہی میں مصروف ہیں۔ اب ادھر دیکھیے جب اس کے بیٹے اس کی ارتھی لے کر کے گئے ہیں، لے جانے کے بعد لکڑیاں رکھی گئی ہیں اور آگ جلانے کے لیے طرح طرح کے جو سامان تھے گھی وغیرہ کا استعمال کیا گیا۔ آگ لگائی لکڑیوں کو تو سب نے دیکھا کہ لکڑیاں جل کر کے راکھ ہو گئی تھی، لیکن اس چاہنے والے کا ایک بال بھی نہیں جلا ہے، ایک بال بھی نہیں جلا ہے۔ بار بار اس کے اوپر گھی ڈالا گیا، چینی ڈالی گئی تاکہ جل جائے۔ بدن تو بڑی بات ہے، بال تک نہیں جل رہے ہیں، جو بدن پہ لگا ہوا کپڑا ہے کپڑا تک نہیں جل رہا ہے۔ سب نے اٹھایا، اٹھانے کے بعد اللہ بخش کی چوکھٹ پہ آئے، آکے کہتے بابا تو نے سچ کہا تھا یہ تیرا ہو گیا ہے، ہم نے کوشش کی ہے، آگ نے نہیں جلایا ہے۔ تب اللہ بخش نے کہا تھا نادانو یہ تو دنیا کی آگ ہے، ارے قیامت کے دن بھی جہنم میں طاقت رہی ہے کہ میرے چاہنے والے کے بدن کو آج تک پہنچا۔ بابا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت مفتی حماد رضا صاحب قبلہ قادری، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ نصیب ہے وہ جوان جنہوں نے اللہ اعتقاد مضبوط ہونے چاہیے۔ بریلی شریف کی زمین ہے، ایک بچی بریلی شریف میں چھوٹی بچی تھی، سرکار مفتی اعظم ہند کا زمانہ تھا، اعلیٰ حضرت کے بیٹے کا زمانہ۔ حیرت ہوتی ہے کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے جیسے کتوں نے کاٹ رکھا ہے، وہ کہتے اعلیٰ حضرت ولی نہیں تھی، ان سے بات بحث نہیں کرنی ہے مجھے، اس کے لیے کبھی آئیے میرے گھر پہ، میں ناشتہ بھی کراؤں گا اور انشاءاللہ صحیح سے سمجھا کے بھی بھیجوں گا۔ ہاں گھر آ کر کے آج مجھے کچھ باتیں اللہ والوں کی کرنی ہے، کیونکہ عاشقوں کی محفل ہے، دیوانوں کا مجمع ہے، اس میں باتیں پھر دیوانگی کی ہو جائیں تو پھر سونے پہ سہاگا ہو جائے گا۔ خیریت ہے نا آپ لوگ؟ ذرا مچل کے کہتے یا رسول اللہ۔ یہ سوشل میڈیا ہے، یہ دنیا دیکھے گی تمہیں رہتے دم تک کہ کسی زمین پہ نور الحسنین صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نام کی محفل بھی منعقد ہوئی تھی۔ آج نہیں، یہ وہ دور پہلے تھا کہ جب ہو گئی بات ختم، اب سوشل میڈیا ہے، ایک بار بولتے ہو تو ہمیشہ سنا جا رہا ہے۔ ہاں تو اب ذرا زندہ دلی سے، تو مفتی اعظم ہند کو بریلی شریف میں پیار سے منی میاں کہا جاتا تھا، ہوتا نا نام کتنے بھی اچھے ہو، ماں کہتی ہے میرا پپو کہاں ہے، میرا گڈو کہاں ہے، ماں باپ اپنے الگ ہی نام رکھ لیتے، بھورا پیار میں کہہ دیتے ہیں، پیار میں ماں باپ کے جملے دیتے کتنے اچھے ہوتے ہیں، کلوا، لیکن ماں باپ کی زبان سے یہ کلوا بھی چاند سے زیادہ خوبصورت لگتا ہے، اس لیے کہ ماں باپ نے جو کہہ دیا ہے، یہ ہوتا نا تو چاہنے والوں کی الگ زبان ہوتی ہے، دنیا مفتی اعظم کہتی ہے، لیکن بریلی میں منی میاں کہا جاتا تھا۔ چھوٹی بچی تھی، اپنے باپ سے کہنے لگی ابا میری طبیعت خراب ہے، میرا دل چاہتا ہے میں منی میاں کو دیکھ کے آؤں۔ چھوٹی سی بچی، یار بچی تھی چھوٹی سی، میرا دل چاہتا ہے کہ منی میاں کو دیکھ کے آؤں۔ باپ نے کہا بیٹی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی تب لے چلیں گے، لیکن معلوم نہ تھا، وقت نے انگڑائی لی، مشیت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اچانک بچی کی طبیعت بگڑنے لگی اور اتنی طبیعت بگڑ گئی بچی کی کہ بس وہ مرض بستر مرگ بن گیا۔ ایک دن اچانک بچی کا انتقال ہو گیا، باپ بچی کے قریب آیا، رونے لگا، سوچنے لگا میرے لخت جگر تو مجھ سے کہتی رہی کہ ننھے میاں کے پاس لے کر کے چلو، لیکن میں نے نہ مانی تیری۔ اللہ اکبر یہ کہہ کے جب رویا نا باپ، پیچھے سے بچی کا چچا آ گیا، اس نے بھائی کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہا یہ زندگی میں مجھ سے کہتی رہی مجھے ننھے میاں کے پاس لے چلو، مجھے ننھے میاں کا چہرہ دیکھنا ہے، لیکن میں یہ سوچتا تھا یہ ٹھیک ہو جائے گی تب لے جاؤں گا۔ چچا نے کہا کوئی بات نہیں، یہ نہ دیکھ سکی تو کیا ہوا، اسے گود میں اٹھاؤ، ان کی چوکھٹ پہ لے کے چلتے ہیں، اگر اس نے نہیں دیکھا کم سے کم وہ تو اسے دیکھ لیں گے، اس کا تو کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اتنا کہا نا چچا نے، باپ نے بیٹی کا لاشا اٹھایا، گود میں لیا ہے، سرکار مفتی اعظم کی بارگاہ میں سودا گران میں آئے ہیں۔ آنے کے بعد مفتی اعظم ہند کا تخت آج بھی موجود ہے، اس پہ لا کے بچی کو لٹایا گیا۔ جب بچی کو تخت پہ لا کے لٹایا گیا ہے، مفتی
اعظم ہند وظیفے میں مصروف تھے. باپ پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا. سرکار مفتی اعظم نے یوں نگاہ پیچھے گھمائی تو دیکھا وہ شخص کھڑا ہے. آپ نے فرمایا کیسے آنا ہوا ہے؟ یہ بریلی کے پرانے شہر کی کہانی ہے, بہت دور کی کہانی نہیں ہے. غالباً وہ لڑکی ابھی بھی زندہ ہے یا کچھ دن پہلے انتقال ہو گیا ہوگا. اس بچی کی کہانی سنا رہا ہوں. اللہ اکبر. باپ آیا, آنے کے بعد کھڑا ہو گیا. سرکار مفتی اعظم فرماتے کہو کیا بات ہے؟ جیسی اتنی بات باپ کے کانوں میں آئی ہے آواز, باپ کے آنسو گرنا شروع ہو جاتے ہیں. باپ کے صبر اور ضبط کے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں. باپ ہچکی بھر کے رو کے کہنے لگا سرکار میری بچی آپ سے ملنا چاہتی تھی لیکن بیماری کی وجہ سے میں نہ لا سکا, لیکن مجھے پتا نہ تھا حضور اس کا انتقال ہو جائے گا. حضرت میری بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے. میں زندگی میں تو نہ سکی لیکن مرنے کے بعد آپ کی چوکھٹ پہ لایا ہوں. ایک نکاح اس کے چہرے پہ ڈال دیجئے. سرکار مفتی اعظم اٹھے ہیں مسلح سے, فرماتے بتا تیری بچی کہاں ہے؟ اس نے کہا حضور وہ جو سفید چادر میں لیٹی ہوئی ہے وہ میری ہی بیٹی ہے, میرے جگر کا ٹکڑا ہے. باپ نے اشارہ کیا ہے. سرکار مفتی اعظم قریب آئے ہیں. آنے کے بعد بچی کے پیر کی طرف سے کپڑا ہٹایا ہے اور ہٹانے کے بعد مفتی اعظم ہند نے بچی کے پیر کا انگوٹھا پکڑا اور ہلا کر کے فرمایا بیٹی اٹھو, منع میاں آ گئے ہیں. تم دیکھنا چاہتی تھی, دیکھو مجھے دیکھ لو. جیسے اتنی بات کہی ہے بچی آنکھیں کھول دیتی ہے, اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے. ایسا لگ رہا تھا کہ ہاتھ مفتی اعظم کا تھا اور کرم مدینے والے مصطفیٰ کا ہو گیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت, فیضان حضور مفتی اعظم ہند, کرامت حضور مفتی اعظم ہند, مفتی حماد رضا صاحب قبلہ قادری زندہ باد زندہ باد. باغ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی.